أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر عافیت ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اپنی اپنی جگہ خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کا رکوع نمبر 2 انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم تفسیر اس کی دیکھیں گے، اور آیت نمبر 10 سے. تو ہم سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا. تبارک الذی، بڑا ہی بابرکت ہے. تبارکہ، بارکہ سے تبارکہ ہے، یعنی بڑا ہی بابرکت ہے وہ جو ان اگر شاء چاہے، جعل لکا یعنی بنا دے آپ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا دے تیرے لیے خیرہ، بہتر، یعنی بہترین چیز جو ہے مقدر کر دے، بہتر چیز بنا دے. من ذالک، اس سے بہتر، یعنی کس سے بہتر؟ آپ دیکھیے کہ پچھلے رکوع میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مشرکین مکہ جو ہے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کو ڈراتا، دھمکاتا، اس کو اللہ کے عذابات کی کچھ جھلکیاں دکھاتا، یا کچھ اور نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا ہے. اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا ہے جس سے یہ اطمینان سے روزی حاصل کرتا ہے، اسے اپنی خوراک کے انتظام کے لیے تگ و دو محنت نہیں کرنا پڑتی. مطلب یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی، اور وہ ایسے انداز میں یہ ساری چیزیں کہتے تھے نا کہ جس میں تمسخر ہوتا، استہزاء ہوتا، اعتراض بھی ہوتا. اللہ کے رسول سب کی تحقیر کرنے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے. مطلب بڑے ہی الگ الگ انداز کے ساتھ، الگ الگ جذبات کے ساتھ وہ اس طرح کے اعتراضات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کرتے تھے، جو کہ آپ لوگوں نے پیچھے رکوع میں پڑھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بابرکت ہے. وہ اگر چاہے تو تم جو چیزیں کہہ رہے ہو اس سے بھی بہتر چیز جو ہے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اپنے نبی کو دے سکتا ہے نا. اور کیا دے سکتا ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ تو تم تو ایک باغ کی بات کر رہے ہو، کس کے پاس باغ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو باغات دے سکتا ہے. کیا لفظ آیا میری بہنوں یہاں پر؟ جنات. جنات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغات. ایسے باغات کہ جن کے نیچے تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ تو یہ دے سکتا ہے. وہ یجعل لک قصورا. قصور کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ قصور جو ہے قصر کی جمع ہے. قصر محل کو نارملی جو ہے قصر کہا جاتا ہے محل کو، اور عربوں کے ہاں اس کے قصر اس مکان کو کہتے تھے جو پکا بنا ہوا ہوتا تھا. جیسے عام لوگوں کے مکانات جو ہوتے تھے وہ کچے مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور کوئی مکان پکی مٹی کا بنا ہو، پتھر کا بنا ہو، تو اس کو وہ لوگ قصر کہتے تھے. جیسے ہمارے یہاں گاؤں میں عموماً ہوتا ہے نا کہ مٹی کے کچے گھروں کے درمیان اگر کسی کا گھر پکا بنا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی حویلی ہے نا. ہمارے یہاں یہ اصطلاح ہمارے یہاں یوز کی جاتی ہے کہ بھئی وہ دیکھیے وہ بڑے لوگ جو ہے نا حویلی میں رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو تھے، عربی معاشرے میں قصر مطلب مضبوط گھر کو کہا جاتا تھا، جس کو ہم لوگ جو قصر کا مطلب ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے وہ ہے محل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے نبی کو دے سکتا ہے، اور ایک نہیں بہت سے باغات جن کے نیچے نہری بہتی ہوگی، اور بڑے بڑے محل عطا فرما سکتا ہے.
تو یہاں دیکھیے میری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت پر جو شبہات وہ کرتے تھے، جو سوالات وہ کرتے تھے، اعتراضات جو کرتے تھے، جو تحقیر و کبھی کبھی استہزاء کا جو ان کا رویہ ہوتا تھا، تو اس آیت میں اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا کر دینا، کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دے یا بڑی بڑی حکومت سلطنت کا مالک بنا دے، جیسے کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بے مثال جو ہے حکومت اور بادشاہت عطا کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا جس میں اظہار ہوتا ہے پوری طرح سے، ہے نا۔ آپ دیکھیے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے، ہے نا، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے اور نہ ہی مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو، اور تو ہی دینے والا ہے۔ تو پھر دیکھیے میری بہنوں کہ آپ کے توکل کے ساتھ مانگی ہوئی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا فرمایا تھا۔ ان کو ایسی حکومت دی تھی کہ صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ وہ جانوروں پہ بھی حکومت کرتے تھے، جنوں پر حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے تابع و فرمان تھی، ہے نا، یہاں تک کہ جانوروں کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ چونٹی کا تذکرہ ملتا ہے نا کہ کس طریقے سے چونٹیوں کی زبان تک حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے سمجھ سکتے تھے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی تھی، یعنی ایک تو حکومت بھی تھی، طاقت و قوت بھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جنوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر جس کی حکومت ہو تو اس کے پاس کتنی قوت و طاقت ہوگی، ہے نا، اور کتنا اس کا جو فوجی بیڑا کتنا مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی دی تھی، ہے نا، فیصلہ کرنے کی قوت و طاقت بھی دی تھی۔ تو جو رب حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سارا کچھ عطا کر سکتا ہے تو وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں عطا کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں میں انہی جیسے حالات میں رہے، ہے نا، اور خود میری بہنوں حدیث بھی ملتی ہے نا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے اسی حالت کو پسند فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے کہ مستد احمد اور ترمذی میں ہے حدیث، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورا بطحا یعنی مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ یعنی کیا پیشکش کی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیا بات رکھی تھی کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہو تو مکہ کے پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں اے میرے پروردگار، مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے جس پر میں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا کر سکوں، اور ایک روز بھوکا رہوں جس پر صبر کر سکوں۔ سبحان اللہ میری بہنوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی مرضی کے مطابق جو ہے اس حالت میں رکھنا پسند فرمایا۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ کذبوا وہ جھٹلا چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں بالساعۃ اس گھڑی کو۔ یہاں پہ بالساعۃ، ساعت سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ ساعت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے گھڑی، وقت، اور جب ساعت پر ال کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مخصوص گھڑی جس کے متعلق ہم پہلے ہی تمہیں خبردار کر چکے ہیں، جو آنے والی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ جو ہے ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے قیامت، وہ وقت، وہ گھڑی جب کہ قیامت قائم ہوگی، جب تمام اولین اور آخرین کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا۔ تو اس سے مراد وہ گھڑی ہے۔ تو وہ اعتدنا لمن کذبا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن اس کے لیے جو کذبا جھٹلائے، بالساعۃ اس گھڑی کو، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی میری بہنوں؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب رأتهم وہ دیکھ لے گی ان کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے، مطلب وہ آگ جو ہے جہنمیوں کو دور سے دیکھ لیں گے۔ ابھی جہنمی اس میں گئے نہیں ہیں، جہنم بھی دور ہے، اور ابھی تو ان لوگ اس میں پہنچے بھی نہیں ہیں جو اس میں جانے والے ہیں، لیکن وہ جہنم دور سے دیکھ دیکھ کے غیظ و غضب سے آوازیں نکال رہی ہوگی، من مکان بعید دور کے مکان سے۔ سمعوا وہ سن لیں گے، یعنی کون؟ جو اس میں داخل ہونے والے ہیں، لہا اس کی، تغیظا و زفیرا۔ تغیظا کا لفظ جو ہے میری بہنوں یہ ہوتا ہے غضب سے، ہے نا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا غیظ و غضب، اسی سے یہ لفظ تغیظا ہے۔ اور زفیرہ کا مطلب یہ جوش مارنا، چنگھاڑنا، دہاڑنا، جیسے بھوکا شیر دہاڑتا ہے نا، اور وہ دہاڑتا کب ہے؟ جب وہ منہ سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آگ کیسی ہوگی میری بہنوں کہ یہ آگ دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ اس کے غیظ و غضب اور اس کی جوش کی آوازیں جو ہے سن رہے ہوں گے۔
تو میری بہنوں ذرا تصور کیجئے کہ آگ تیار ہے، غیظ و غضب سے دہاڑ رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، مجرم ابھی دور ہی ہے، آگ نے مجرموں کو دور سے دیکھ لیا ہے اور دیکھتے ہی بھوکے شیر کی طرح دہاڑنے لگی ہے اور غصے سے بھڑک رہی ہے۔ یعنی ان مجرموں کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جس جہنم میں یہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے والے ہیں، وہ بھی ان پر غضبناک ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا دہاڑنا ہوگا میری بہنوں کہ لگے گا کہ ابھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے دیکھیے جہنم کو لفظ حطامہ بھی کہا گیا ہے نا، کہ مجرموں کو بھی یہ خود بھی اس طریقے سے چیخے گی، پکارے گی اور دہاڑے مارے گی، اور مجرم جب اس کے اندر جائیں گے تو ان کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے زفیرہ، آپ دیکھیے کہ جہنم کا دہاڑنا، اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ شیر کی طرح دہاڑنے کے لیے یہ آواز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم تو خواتین اتنی ہم کمزور دل ہوتے کہ ہم رستے سے چل رہے ہوتے، کتا بھی ہم پر بھونکتا تو ہمارا دل کانپ جاتا ہے، ہم کتنے گھبرا جاتے ہیں، کتنے ڈر جاتے ہیں نا۔ کہاں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مجرمین کھڑے ہوں گے اور وہ جہنم سامنے لائی جائے گی اور وہ مجرموں کو دور سے دیکھ کے غیظ و غضب کا شکار ہوگی اور جو ہے دہاڑ رہی ہوگی، تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب القو وہ ڈالے جائیں گے اس میں، ابھی تو دور تھے، اس کی آوازیں سن رہے تھے، اور جب القو اس میں ڈالے جائیں گے، کس میں، جہنم کے اندر، مکاناً ضیقاً، مکان مطلب ایسی جگہ، ضیقاً، ضیقاً کا مطلب ہوتا ہے انتہائی تنگ، یعنی ایسی تنگ، ایسی طریقے سے ٹھوسے جائیں گے کہ بالکل بھی بولتے ہیں نا جگہ بھی تنگ ہوگی اور لوگ اس میں ٹھوسے جا رہے ہوں گے۔ یہ ضیقاً کا لفظ جو ہے ایسی جگہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو ہم کیل ٹھوکتے ہیں نا، تو کیل کو کس طریقے سے ہم دیوار میں ٹھوکتے ہیں، کتنی تنگ جگہ ہوتی ہے اور ٹھوک ٹھوک کے جو ہے اندر اس کو گاڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر ذکر ہے۔ اور ضیقاً یعنی ایسی تنگ جگہ، ایسی تاریک جگہ جہاں پر ان کو بولتے ہیں نا ٹھوسا جائے گا، اور وہ کس طریقے سے ہوں گے کہ مقرنین، مقرنین یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور زنجیروں کے بارے میں کیا آتا ہے میری بہنوں کہ وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی، اس میں جکڑ کر، اور وہ تنگ اور تاریک جگہوں پر، یعنی آپ دیکھیے نا کہ آگ ہے، تنگی ہے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ دعوا ہنالک ثبورا، اور وہ اس وقت کیا کریں گے، وہاں دعوا مطلب وہ پکاریں گے، ہنالک اس وقت، ثبورا موت کو پکاریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، ثبورا واحدہ، کہ تم مت پکارو آج ثبورا واحدہ، ایک موت کو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم بہت ساری موتوں کو پکارو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا وقت ہوگا میری بہنوں۔ تو میری بہنوں آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ موت کو پکاریں گے تو کیا موت آئے گی؟ چاہے وہ ایک بار پکارے، 1000 بار پکارے، لاکھ بار پکارے، موت کیا انہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ موت تو آلریڈی ذبح کی جا چکی ہوگی۔ وہ آتا ہے نا کہ جب تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کوئی جہنم میں سے نکلنے والا باقی نہیں بچے گا، اور تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جنت میں جانے والا باقی نہیں بچے گا، تو پھر سب کو ندا دی جائے گی۔ سب کو ندا کیا دی جائے گی کہ اے اہل جنت جنت کے کنارے آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے آ جاؤ۔ دونوں فریقین جو ہے نا، جنت والے جنت کے کنارے اور جہنم والے جہنم کے کنارے آ جائیں گے۔ تب ایک سفید مینڈھا لایا جائے گا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے جب پہچانتے ہو، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو دونوں کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس مینڈھے کو ذبح کرنے کا حکم دے دے گے میری بہنوں۔ مینڈھے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے میری بہنوں، اور جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر غمگین ہوں گے، اس قدر حسرت کریں گے، اس قدر پچھتائیں گے کہ اگر مرنا ممکن ہوتا، اگر موت ہوتی تو وہ غم سے مر جاتے۔ یعنی وہ دن ایسا حسرت کا اور ایسا وقت ہوگا میری بہنوں کہ ان کا موت کو پکارنا، بار بار پکارنا، تڑپنا، چیخنا، چلانا کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب کو سمجھنے کے لیے، اس عذاب علیم کا اندازہ لگانے کے لیے میری بہنوں پریشر کوکر کا تصور کر لیجئے کہ بہت بڑا پریشر کوکر ہو جس میں 1000 آدمیوں کی گنجائش ہو، لیکن اس میں 2000 آدمیوں کو اس طرح سے زبردستی ٹھوسا جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور اوپر سے ڈھکنا مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا جائے اور جہنم کی آگ میں پکنے کے لیے رکھ دیا جائے۔ اس حالت میں
کیا حالت ہوگی انسانوں کی، وہ کس طریقے سے کتنی شدت کے ساتھ موت کو پکاریں گے میری بہنوں، لیکن موت نہیں آئے گی، ہے نا. موت کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں ہوگا، کیونکہ موت تو ذبح کی جا چکی ہوگی، اور کافر لوگ اسی عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہیں گے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے، یہ عذابات، یہ ہولناک، ہیبت ناک، یہ دردناک سزائیں، عذابات اور یہ جہنم بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشگی کے باغ، التی وعید المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقون سے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں سے، تقوی والوں سے. کانت لہم جزاء و مسیرا، اور یہ ہوگا ان کے عمل کی جزا کے طور پر، ان کے عمل کا بدلہ اور بہترین ٹھکانہ ہوگا. تو میری بہنوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک موازنہ ہے، ایک تقابل پیش کیا ہے کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت. لیکن ہمیشگی کی جنت پانے کے لیے پھر یہاں پہ شرط کیا لگا دی گئی ہے کہ وہ متقون ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. یہاں پہ جو متقون کا لفظ آیا ہے میری بہنوں، یہ متقون جو لفظ ہے یہ تقویٰ سے نکلا ہے نا. تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، ہے نا. سب سے ویسے تو تقوی کے کافی مطلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو چیز مین ہم کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ علم اور عمل کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ. جس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو وہ علم جو ہے عمل میں نہیں بدلتا میری بہنوں. لیکن جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے میری بہنوں کہ چاہے انسان سب کے بیچ میں ہو یا تنہا، رات کا وقت ہو یا دن ہو، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ حرام سے، غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی غلط کاموں سے بچ نہیں پاتا میری بہنوں. اس لیے یہاں پر دیکھیے کہ سب سے اہم چیز جو یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ تم ہمیشگی کے باغات چاہتے ہو نا، تو اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرو تاکہ تم غلط کاموں سے بچ سکو، اور تمہارا جو ٹھکانہ ہو وہ کیا ہو؟ ہمیشگی کے باغ. اور ان ہمیشگی کے باغات میں کیا ہوگا میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ اس میں ان کے لیے ہوگا ما یشاؤون، جو کچھ وہ چاہیں گے، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ خواہش پوری ہوگی. اور خالدین، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کانا علی ربک، یہ تیرے رب پر، جس کا عطا کرنا تیرے رب کے ذمے، وعدم مسئولہ، ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی ایک ایسا وعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. تو میری بہنوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا کی غموں، دکھوں، آزمائشوں، بیماریوں اور تکلیفوں کے بعد وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان نعمتوں کو، ان باغات کو، ان جنتوں کو دیکھیں گے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، جو مومنوں کا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ایسی زندگی ہوگی کہ جس میں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت کی سختی ہوگی، نہ دھوپ کی گرمی ہوگی، نہ سردی کی ٹھٹر ہوگی، نہ نفرت ہوگی، نہ دشمنی ہوگی، نہ عداوت ہوگی. ایک ایسی جگہ جہاں ہر سانس خوشبو بن کر سانسوں کو مہک دے گی، جہاں نظر دیدار الہی سے مشرف ہوگی. ایک ایسا مقام، ایک ایسا ڈیسٹینیشن جہاں سے زندگی پھر شروع ہوگی میری بہنوں. ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جسے کسی موڑ پر جا کر ختم نہیں ہونا ہے. پر لطف اور پر تعیش زندگی ہوگی جہاں ہر لمحہ سکون، پر مسرت، ہر دن عید اور ہر نظر خوشی میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اللہ کی محبت اور شکرانے سے لبریز ہوگی میری بہنوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو کچھ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے، نہ کسی انسان کے خیال میں تک اس کا تصور گزرا ہے. یعنی جنت میں چھڑی رکھنے کی جگہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. مطلب اتنی تھوڑی سی جگہ کہ جس پہ کوڑا رکھا جا سکے یا چھڑی رکھی جا سکے، اتنی جگہ بھی اگر اس کا بھی موازنہ دنیا سے کیا جائے تو دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. سبحان اللہ میری بہنوں.
قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت تکلیف دہ زندگی بسر کی ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف والی زندگی اس نے گزاری ہوگی دنیا کے اندر، اور اسے اس شخص کو میری بہنوں کیا کیا جائے گا کہ جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی ایک چکر لگوایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے یا کبھی رنج سے غم سے تمہارا واسطہ پڑا ہے؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو کبھی کوئی غم کوئی تکلیف سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، اور نہ ہی کوئی دکھ یا تکلیف میں نے دیکھی ہے۔ یعنی میری بہنوں دیکھیے کہ جنت کا ایک غوطہ تمام تکلیفوں کو، دنیا کی تمام دکھوں کو جو ہے بھلا دے گا۔ سبحان اللہ میری بہنوں۔ اور پھر دیکھیے نا کہ جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت جو ہے جنت میں کس چیز کی ہوگی؟ مچھلی کے جگر، یعنی مچھلی کی کلیجی کا کہیں ذکر آتا ہے، کہیں مچھلی کے جگر کی، اور دوسرا جو ہے بچھڑے کے گوشت سے ہوگی، یعنی اور سب سے پہلا مشروب جو ہے سلسبیل سے پلایا جائے گا، مطلب جو شربت ہوگا سب سے پہلا جو ہے یہ جنتیوں کی ضیافت، جنتیوں کے سامنے وہ سب پیش کیا جائے گا، اور اس طرح سے سارے جنتی جو ہے جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوں گے، اور اللہ کی ذکر و اذکار اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، اور ایسے وقت میں آواز آئے گی کہ اے جنتیوں، تم سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدے کیے تھے نا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کچھ ملنا ہے، جہنم سے آزاد ہو گئے، جنت میں آ گئے، ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، تو آواز آئے گی کہ اے جنتیوں، آج تمہیں ایسی صحت سے نوازتا ہوں کہ جس کے بعد تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی جوانی دیتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی نعمتیں، ایسی راحتیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایسی زندگی دیتا ہوں جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو میری بہنوں، انسان اور چاہتا کیا ہے؟ یہی چاروں چیزیں تو اس کی زندگی کا حاصل ہے نا۔ ہم میں سے ہر خاتون، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ پڑے، کبھی اسے بڑھاپا طاری نہ ہو، کبھی رنج و غم اور تکلیفیں اس کی زندگی میں نہ آئے، اور کبھی وہ اس کو موت سے سب کو ڈر لگتا ہے نا، وہ نہیں، انسان نہیں چاہتا کہ وہ مرے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان گھبرا جاتا ہے، اور یہ چاروں خواہشات کہاں پوری ہوگی انسان کی؟ جنت میں پوری ہوگی میری بہنوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 33 سال کا جوان بن کر جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کی ساری خواہشات پوری ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور خواہشات بھی کیسی ہوگی جنتیوں کی میری بہنوں؟ جنتی خواہش کرے گا کہ اے میرے مالک، اے خالق، مجھے فلاں پھل چاہیے، بس خواہش کرنے کی دیر ہوگی کہ پھلوں کا وہ خوشہ خود جھک کر قریب آ جائے گا میری بہنوں، جب وہ اس کو توڑ کر فارغ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ آج دیکھیے کہ پھل کو توڑو تو پھر اس کے بعد کتنے مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے نا کہ دوسرا پھل آئے گا، اور جیسے نا ہم بہت مطلب وہ سیزن آئے گا جب ہم کو وہ پھل ملے گا۔ جنت میں ایسا ہوگا نہیں، جنت کا پھل جیسی جنتی توڑیں گے نا تو اس کی جگہ دوسرے پھل لگ جائیں گے، اور وہ پھل بھی کیسے ہوں گے میری بہنوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جنت دکھائی گئی، اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئی، پھل پھول سرسبز و شادابی، تو میں نے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا۔ یعنی وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری نعمتیں لائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ انگور کا ایک خوشہ جو ہے توڑ کر لے آئے، لیکن جو ہے روک دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی، لیکن ختم نہ کر پاتی میری بہنوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنت ہے، اور جنت کے تذکرے تو خیر دل چاہتا ہے کہ بس جنت کے تذکرے کرتے رہے ہم، بس اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ساتھ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل، اور ہم جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہر اس عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ گھیر لائے گا، جمع کرے گا ان کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے ان معبودوں کو بھی، ما يعبدون من دون اللہ، جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر، جن کی یہ جو ہے جن کو یہ پوج رہے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی گھیر لائے گا۔ فَيَقُولُوا، بس کہے گا، أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا
انتم اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گم کر دے، خود ہی راستہ بھٹک گئے تھے، خود ہی راہ گم کر دی تھی انہوں نے۔ تو قالوا، وہ کہیں گے، یعنی وہ جو معبود جن کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، اس سے مراد میری بہنوں یہاں پر ہے کہ یہ معبود سے مراد جیسے وہ فرشتے، وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، جنہیں مختلف قوموں کے مشرکین جو ہے معبود بنا بیٹھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا تو شرک کرتے ہیں یا پھر انہی کو پکارتے ہیں۔ وہ تمام معبودوں کو، تمام اولیاء کو، انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو یا ولیوں کو، جن کی پوجا دنیا میں کی جاتی ہے، جن کی عبادت دنیا میں کی جاتی ہے، جن سے درخواستیں کی جاتی ہے، جن سے اپنی حاجات اور مشکلات کا مطلب حل ہونے کا سوال کیا جاتا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ گھیر لائے گا، اور وہ تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھے کر لے گا جو ان کی پوجا کرتے تھے، جو ان سے مانگا کرتے تھے، جو ان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم سے مانگو، ہم سے اپنی حاجتیں پوری کرواؤ، ہم تمہاری سفارش کریں گے، کیا تم نے کہا تھا؟ یہ لوگوں نے خود ہی یہ ساری چیزیں جو ہے گھڑ لی تھی، یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے جو ہے یہ سمجھ لی تھی، تم نے کہا تھا یا انہوں نے سمجھ لی تھی؟ تو میری بہنوں وہ سارے معبودین جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، جن کو اللہ کی ذات میں شریک کیا جاتا ہے، قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے آپ کی ذات، ما کان ینبغی لنا، ما کان ینبغی، ہماری یہ مجال نہیں تھی، ہمیں یہ زیبا نہ تھا، ہماری مجال نہیں تھی، ان نتخذ من دونک، کہ ہم بناتے من دونک، تیرے سوائے، من اولیاء، کسی کو اپنا مولا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، ولیکن لیکن متعتہم، کہ آپ نے ان کو نوازا، متاع کسے کہتے ہیں؟ سامان دنیا میری بہن، سامان زندگی، یعنی دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع، یعنی لیکن متعتہم و آباءہم، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے ان کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی جو ہے تو نے دنیا دی، متاع دنیا عطا کی، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت کو، ذکر کو۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نصیحت، قرآن کی باتیں، نبیوں کی باتیں، ہر دور کے پیغمبروں کی باتیں انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو نصیحت کی، تو یہ حتیٰ نسوا الذکر، یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ تو نے انہیں نعمتیں دی، اتنے زیادہ فراوانی دی، اتنا سارا سامان زیست دیا کہ یہ بھی اور ان کے والدین بھی، ان کے آبا و اجداد بھی جو ہے ان چیزوں کو پا کر جو ہے ذکر کو، نصیحت کو بھول گئے، وہ کانو، اور ہو گئے قوما بورا، اور یہ جو ہے ایسی قوم ہو گئے کہ جنہیں ہلاک و برباد ہونا ہے۔ یعنی بورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہونا، برباد ہونا، ہے نا، برباد ہونے والے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ اس طریقے سے ہو گئے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو تصور بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام معبودوں کو اور ان کی عبادت کرنے والوں کو بھی آمنے سامنے لا کر اکٹھا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پہلے معبودوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو کہا تھا کہ ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں نذرانے پیش کیا کرو، ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوا دیں گے، تمہیں بخشوا لیں گے؟ یا پھر ان عبادت گزاروں اور تمہارے عقیدت مندوں نے خود ہی ایسے عقیدے گھڑ لیے تھے؟ تو اس سوال کے جواب میں معبود حضرات کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو خود ہی تجھے ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے، تیرے ہی سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے رہے، تیرے ہی سامنے جھکتے رہے، تجھ سے ہی دعا کی درخواست کرتے رہے، تجھے ہی اپنا کارساز سمجھتے رہے، پھر بھلا ہم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ہمیں یا کسی دوسرے کو اپنا کارساز بنا لو، اپنا معبود بنا لو؟ اور ایسے ہی سوال میری بہنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، جنہیں نصارہ نے جو ہے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایسے ہی سوالات فرشتوں سے بھی کیا جائیں گے، جنہیں لوگ جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی سب برات کا اظہار کریں گے میری بہنوں، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ ان کے گمراہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بدبخت خود ہی گمراہ اور تباہ ہونا چاہتے تھے، جس کا ظاہری سبب یہ بن گیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو عیش و آرام دیا تھا۔ یہ لوگ بس اسی عیش و آرام میں پڑ کر اور غفلت کے نشے میں چور ہو کر تیری یاد سے بے نیاز ہو گئے، کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرا، پیغمبروں کی ہدایت سے آنکھیں بند کر لی، تو نے ان پر جس قدر مہربانیاں کی، یہ اتنے ہی زیادہ نمک حرام ثابت ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں پر تیرا شکر کرتے، مگر یہ الٹے متکبر بن گئے، کفر و عصیان پر تل گئے۔
تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس طریقے کا معاملہ وہاں پر ہوگا، اور ہم سوچ بھی سکتے ہیں نا اس طرح، ہم آج بھی سوچے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ جب دنیا بہت زیادہ انسان کو مل جاتی ہے تو یہ متاع دنیا اور اللہ نسو ذکر یعنی انسان کو اللہ کی یاد یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو یہ دونوں چیزیں برباد کر دیتی ہے نا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان میں منہمک ہو کر نصیحت کو قبول نہیں کرتا. ماننا تو دور کی بات ہے، وہ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، مانتا تک نہیں ہے. لیکن جب نعمتیں جاتی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو فوراً احساس ہونے لگتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا تھا یا میں نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے میں نے فلاں کو حق نہیں دیا تھا تو مجھ سے یہ چیز چھین گئی ہے نا. کبھی کوئی چیز کھو جائے، کبھی نقصان ہو جائے، کوئی غم یا پریشانی آ جائے تو انسان اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کیا، میں نے ایسا کیا کر دی، مجھ سے کیسی کیا خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھ سے چھین گئی، اللہ مجھے اس آزمائش میں تو نے مبتلا کر دیا. یعنی یہ جو آزمائشیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں انسان کو دنیا میں آتی ہے ایک طرح سے اس کے لیے بہت بڑی راحت کا سبب ہے میری بہنوں، کہ انسان اس میں پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگتا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں، عیش و آرام ہو، عیش و عشرت ہو، سامان زیست ہو، عیاشی ہو، پیسوں کی فراوانی ہو، کوئی غم دکھ وغیرہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اکڑنے لگتا ہے، پھولنے لگتا ہے، اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوجنے لگتا ہے، اور نہ جانے وہ سرکشی میں اور اللہ کی نافرمانی میں اور عصیان میں کتنی دور تک نکلتے چلا جاتا ہے میری بہنوں. آپ دیکھیے نا کہ مکہ میں بھی جو مجرمین، جو مشرکین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، آپ کی ساتھ سرکشی کا معاملہ کر رہے تھے، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی نعمتیں تھیں، بے تحاشا عیش و عشرت تھی، جو ہے سامان زیست تھا، عیاشیاں تھیں، اولاد کی کثرت تھی. وہ لوگ جو ہے پیش تھے، اور اسی میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا. یہ بھی شخص جو ہے مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور مال کا اتنا زیادہ تکبر تھا اس کے اندر کہ اس نے نہ اپنی اخلاقی اور نہ ہی اپنی خاندانی ذمہ داری کو پورا کیا. اس کی خاندانی اور اخلاقی ذمہ داری تو کیا تھی کہ اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کرتا، اپنے بھتیجے کا سپورٹ کرتا، اور بھتیجا بھی وہ جو کہ یتیم ہے نا. اس وقت کے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ جو ہے اپنے قبائل کو بہت زیادہ اس کی جو ہے نا حمایت کی جاتی تھی، ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا اپنے قبیلے کے لوگوں کو، چاہے وہ دونوں کی رائے مختلف کیوں نہ ہو. چاہے جیسے کہ ابو طالب کو دیکھیے کہ ابو طالب کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، غربت تھی، کثیر العیال تھے، آپ کا خرچ بھی پورا مشکل سے ہوتا تھا، آپ ایمان بھی نہیں لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ابو طالب، لیکن اس کے باوجود آپ کی سپورٹ میں، آپ کو پروٹیکشن کرنے میں وہ پیش تھے ہے نا. حالانکہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت نہیں تھی، ایمان نہیں لانے کے باوجود بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ ساتھ دیا جائے. جب شیب ابی طالب میں جو ہے آپ چلے گئے تو شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ ساتھ وہ خاندان کے افراد بھی گئے آپ کے ساتھ جو کہ ابھی آپ پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، کیونکہ وہ آپ کا سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ آپ انہی کے قبیلے کے لوگ تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، جو امیر ترین شخص تھا ابو لہب، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، آگے تھا. یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی سرکشی پر آمادہ کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اس کے گھر کی دیوار اور آپ کی دیوار ایک ہی تھی، لیکن یہ آپ کو گھر میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتا تھا. آپ کبھی نماز پڑھے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوج آپ پر پھینک دیتا، صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہنڈی میں غلاظت پھینک دیتے یہ اور اس کے ساتھی. کبھی آپ باہر نکل کر صرف اتنا ہی کہتے کہ اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی، تم کیسے پڑوسی ہو، یہ کیسا سلوک کر رہے ہو. اور ابو لہب کی بیوی کا تو میری بہنوں روز کا یہ معمول تھا، اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ نا کانٹے دار جھاڑیاں ادھر ادھر سے چن کر لاتی تھی اور رات گئے جو ہے آپ کے دروازے کے سامنے ڈال دیتی تھی، کہ تاکہ صبح سویرے آپ اور آپ کے بچے گھر سے باہر نکلے تو کوئی نہ کوئی کانٹا آپ لوگوں کے پاؤں میں چبھ جائے. یہی نہیں میری بہنوں، یہ ایسا شخص تھا کہ اس کے 2 بیٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں بیاہی بھی تھی ہے نا، ان کا نکاح ہوا تھا. اس نے ان بیٹوں کے پاس جا کر کہا کہ تم سے میرا ملنا حرام ہے، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. تو ان دونوں نے جو ہے طلاق دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے نا میری بہنوں، تو یہ آپ کے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں کو آپ کی بات
سے روکتا تھا، یعنی سننے سے روکتا تھا۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ظلم مجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی، اور کہتا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو میری بہنوں، اس طرح کی جو سرکشیاں اور اس طریقے کی جو اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کو روکنا اور مخالفت کرنا اور یہ ساری چیزیں اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے سامان دنیا اور متاع زندگی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ایسے عمل کرنے لگتے ہیں کہ پھر وہ خود ہی اپنے اعمال کی وجہ سے شامت زدہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، قوم برا جو ہے بن جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقط کذبوکم بما تقولون، بس تحقیق کہ وہ جھٹلا دیں گے۔ کون جھٹلا دیں گے؟ وہ معبود جن کو دنیا میں پوجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے سوالات کریں گے تو وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ فقط کذبوکم، تمہیں جھٹلا دیں گے، بما تقولون، جو کچھ تم آج کہہ رہے ہو نا قیامت کے دن، جن کی تم عبادت پوجا کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، وہی معبود قیامت کے دن تو جھٹلا دیں گے تمہاری باتوں کو، تمہاری ساری چیزوں کو۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس تم نہیں استطاعت رکھ سکو گے، تم میں نہیں طاقت ہوگی کہ صرفاً یعنی پھیرنے کی، کس چیز کو پھیرنے کی؟ عذاب کو پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ ہی کہیں سے مدد پا سکو گے، اور نہ ہی تمہیں مدد مل سکے گی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، وَمَن يَظْلِم، اور جو کوئی ظلم کرے گا، ہے نا، جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، نُذِقْهُ، ہم چکھائیں گے اس کو، نُذِقْهُ، ہم مزہ چکھائیں گے اس کو، عذابًا کبیرہ، بڑے عذاب کا۔ اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، یعنی جو کوئی تم میں سے شرک کرے گا، تو ہم پھر جو ہے اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے قبلک، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں کو، إِلَّا، مگر، أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، أَنَّهُمْ کہ وہ، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کھاتے تھے، الطعام، کھانا، وہ یمشون فی الاسواق، اور وہ یمشون، اور چلتے تھے، فی الاسواق، بازاروں میں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا، دراصل ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے نا۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان باتوں کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے نا۔ حالانکہ میری بہنوں دیکھیے کہ کفار مکہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے دوسرے انبیاء سے واقف تھے۔ وہ صرف واقف ہی نہیں تھے بلکہ ان کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، بلکہ اپنا نسب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو؟ پہلے کون سا نبی ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو، بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو؟ اور تو اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جن کا ذکر جو ہے انجیلوں کی بیان کے مطابق بھی ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، پھر تو جو ہے تم جو ہے اس طریقے کے اعتراضات اٹھا رہے ہو۔ حالانکہ جتنے بھی جو ہے نبی آئے ان سب کے ساتھ جو ہے دنیا کی ضرورتیں اور حاجتیں لگی ہوئی تھیں۔ پھر آخر اس رسول پر ان کا یہ اعتراض کس لحاظ سے درست ہو سکتا ہے میری بہنوں، ہے نا؟ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یعنی آزمائش۔ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور آزمائش، قوم کی آزمائش کس طریقے سے ہوتی ہے میری بہنوں؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیج کر سب لوگوں کو آزمائش میں ڈال کر ہر ایک کو خوب جانچتا پرکھتا ہے، ایمان لانے والوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش تو سب سے پہلے رسولوں کی ہوتی ہے میری بہنوں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر اس کے قریبی مومنوں کی، پھر اگلے درجے کے مومنوں کی۔ نبی کی دعوت پر مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور شروع میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کی دعوت پر ایمان کون لوگ لاتے ہیں؟
جو کہ ظلم و ستم سے، معاشرے کے ظلم و ستم سے بہت عاجز ہائے ہوئے ہوتے ہیں، ستائے ہوئے کمزور اور غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اس حق و باطل کے معرکے میں ان کی خوب آزمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے دعوے میں کس طریقے سے پختہ ہے۔ یعنی جب انسان ایمان قبول کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے، آپ دیکھیے کہ السابقون الاولون جو صحابہ کرام تھے، ان کو کتنا سخت آزمایا گیا، کتنی سخت آزمائشوں کی بھٹی میں ان کو تپایا گیا۔ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن میں جو ہے نا رسی ڈال کر اس وقت کے شرعی لڑکے جو ہے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، گھماتے پھرتے تھے، کس طریقے سے صحابہ کرام کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، گرم پتھر آپ کے سینوں پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ یعنی اتنی زیادہ سخت ان کی آزمائش ہوئی کہ وہ بالکل بھی نا ایک دم سے کھرے، مطلب پوری طرح سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے نا پیور ہے، ایک دم جو ہے بولتے نا یہ ہیرے ہیں، انہیں بھٹی میں تپ کر جو ہے نا یہ کندن بن گئی یہ لوگ۔ پھر اسی طرح میری بہنوں منافقین کی بھی آزمائش ہوتی ہے، کافروں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ انہی میں جو ہے پتہ چلتا ہے، انہی میں یہ آزمائشوں کے دوران ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سچا اور پکا مومن ہے اور کون منافق ہے، کون جو ہے مشکلات اور آزمائشیں دیکھ کر بھاگنے والا ہے، پیٹ پھیرنے والا ہے، اور کافروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کون مخالفت کرنے والا ہے۔ انہی میں سے پھر جن کے پاس دنیاوی مال و دولت اور جو ہے جو ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوی نعمتیں ہوتی ہے، ان کی بھی ایک طریقے سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے میں سے ایسے شخص کی دعوت پر، اس کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، اپنی جو ہے نا عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یا پھر اپنی نخوت اور اپنی انا کو پکڑ کر جو ہے حق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی رسول کی دعوت کا انکار کرتا ہے تو کس قدر سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ گویا نبی کی دعوت حق اور باطل کے معرکے کی ایک ایسی بھٹی ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کی عین مشیت کے مطابق اس میں کئی حکمت مضمر ہیں، اور اس بھٹی کے قوم کے ایک ایک فرد کی پوری طریقے سے جو ہے آزمائش ہو جاتی ہے میری بہنوں۔ تو پھر دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ سوال بھی کر رہے ہیں، کیا تصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی میرے راستے میں تم آزمائے جاؤ، ستائے جاؤ، مشکلات اور مصائب میں گرفتار ہو یا کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو، تو اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور پھر دیکھیے کہ کتنی پیاری آیت آگے ہے، کتنا پیارا آیت کا ٹکڑا ہے کہ وہ کان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک انسان پر اگر مشکلات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اسے اللہ کے دین کا کام کرنے میں اسے تکلیفیں پہنچتی ہے، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے جو ہے نا ستانے سے، کسی بھی طرح سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کان ربک بصیرا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرا رب جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، تو میری بہنوں سے کتنا سکون ملتا ہے نا۔ تو اتنی پیاری بات پر آج کا رکوع ہمارا مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہیں پر ہم آج کا سبق مکمل کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔